تو یہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ اصحاب کہف کے نوجوانوں کا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، کیونکہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے. آپ نے انشاء اللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا. تو اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اس پہ اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بتا سکتے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا. تو اس پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ انتظار کرتے رہے. 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اس عمل سے، کیونکہ وہ اعتراض کر رہے تھے نا کہ دیکھو ان کو معلوم نہیں ہے. تو 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور پھر اللہ نے آپ کا پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ مت کہا کریں کہ میں یہ لازمی کل کروں گا، ہاں یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو وہی دیر سے نازل ہوئی، لیکن اللہ نے پھر آپ کو تنبیہ فرمائی. تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں چند نوجوان تھے جو مشرک حکومت تھی، تو ان دونوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو ان کے لیے اپنے کنٹری میں رہنا ناممکن ہو گیا. تو انہوں نے اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے کہا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، یہاں سے نکلو اور کسی غار میں جا کے پناہ لو. غار میں جائیں گے تو کل دیکھیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے، فی الحال یہاں سے نکلو. یعنی دین سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دین پہ قائم رہنے کے لیے اس ملک سے ہجرت کر لی. یہی شریعت کا حکم ہے کہ جس جگہ آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے وہاں سے آپ کے لیے موو کر جانا واجب ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اس پہ اجر ملتا ہے. اس پہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے گا نا، دین پہ قائم رہنے کے لیے علاقہ چھوڑے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں اس کو بڑی کشادگی نظر آئے گی، زمین کا سینہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، بھوک سے مرے گا نہیں. اور اللہ نے فرمایا اگر وہ سفر کے دوران مر گیا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر پڑ گیا، آ کے گر گیا اس کا اجر اللہ کے اوپر، یعنی اللہ پہ فرض ہو گیا اس کو نوازنا. تو اب یہ تین جب نکلے تو انہوں نے کہا چلو بھائی غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، اور اگر تم یہیں رہے تو یہ ہمیں ہمارے پرانے دین پر لے آئیں گے اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بڑا مضبوط ایمان. تو اپنے کتے کو بھی ساتھ، کتا حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھنا جائز ہے، شو کے لیے یا ویسے ہی شوقیہ پالنا جائز نہیں ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے یہ کتے غیر مسلم پالا کرتے تھے، اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں نے بھی کتے پال کے شو مارنا شروع کر دیے. اور ویسے بھی کتے سے ایک عجیب وحشت ہوتی ہے، جتنا ہی پالتو ہو لیکن آپ کو ایک عجیب وحشت ہوگی اس سے. تو پالنا یہ بھیڑ بکریاں پالیں، گائے پالیں، مرغیاں پالیں جو حلال جانور ہیں، تو یہ درندے مت پالا کریں، یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا بلا ضرورت روزانہ اس کے اجر سے ایک قیرات کم ہوگا، اس کی نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی. جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں نا روزانہ اس میں سے بیلنس مائنس ہوتا چلا جائے گا. جیسے آپ کوئی پیکج کروا لیتے ہیں نا تو روزانہ کے حساب سے بیلنس کیا ہوتا ہے، کٹنا شروع ہوتا ہے، اتنے ایم بی ختم ہو گئے، ہوتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا جس نے بلا ضرورت کتا پالا اس کی نیکیوں میں سے روزانہ کے حساب سے نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو اس لیے اچھا کام نہیں ہے کتے پالنا. ضرورت کے لیے پالے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، تو شکار کے لیے. تو اصحاب کہف کو بھی چونکہ اجنبی تھے تو اجنبیوں کو سفر میں کتے کی ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ دوسرے کتے سے بچنے کے لیے بھی کتے کی ضرورت ہوتی ہے. حقیقت ہے نا، کتا کتے کی زبان سمجھتا ہے، وہ اپنی زبان میں اس کو سمجھاتا ہے ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. آپ سمجھاؤ گے وہ کچھ اور سمجھ جائے گا، وہ سمجھے گا وہ کہہ رہا ہے، شاید یہ کہہ رہا ہے مجھے کاٹو ٹھیک ہے نا. تو کتا ہے نا، کھوپڑی تھوڑی ہے اس میں. تو یہ اپنے کتے کو لے کے نکل گئے. کتا بھی کتنا زبردست کتا، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. تو قرآن کہتا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جاؤ ہم اس غار میں ٹھہرتے ہیں پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کو کئی سالوں کے لیے
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 310 سال کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا۔ اب یہ بات یہودی جانتے تھے کہ اصحاب کہف کا ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں وہ کہتے تھے 300 سال، جبکہ قرآن نے کہا 310۔ تو علماء نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر شمسی اور قمری کا فرق نکالا جائے نا تو شمسی 300، قمری 310 بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک زبردست کیا ہو گئی، میچنگ ہو گئی۔ تو 310 سال کے لیے اللہ نے انہیں اس غار میں سلا دیا۔ کیا اللہ کی قدرت، قرآن بتاتا ہے اس کی حکمت کیوں سلا دیا۔ نمبر 1 کہ جب وہ اٹھ کے آئیں گے اپنی قوم کے پاس اور علامتوں سے لگے گا کہ بھئی یہ 300 سال، کیونکہ تاریخ اس وقت بھی لکھی جاتی تھی، 300 سال پہلے ایسے کچھ لوگ ہجرت کر کے بھاگے تھے، یہ ہوا تھا اس وقت، یہ سکہ بھی ہے ان کے پاس، تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک حکمت تو یہ قرآن نے بیان کی، یہ حکمت۔ دوسری حکمت کہ ہجرت جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ غیب سے کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا، اللہ نے کہا سو جاؤ، جب صبح اٹھو گے نا تو یہ حکومت ہی چینج ہو چکی ہوگی، 300 سال میں اسلامی حکومت آ چکی ہوگی، وہ تمہیں گلے لگائیں گے، کہیں گے بھائی یہ تو توحید پرست لوگ 300 سال پہلے نکلے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ تو 310 سال سوتے رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے غار پہ جو ان کا کتا حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ 300 سال تک ایسے بیٹھا رہا ہے کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اس کے روب اتنا تھا کہ کوئی اس کے قریب سے گزر کے اس کو دیکھ لیتا تو بھاگ جاتا وہاں سے، وہ سمجھتا باقاعدہ یہ پہرا دے رہا ہے بیٹھا ہوا۔ باسط ذراعیہ بالوسید، غار کی چوکھٹ پر اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہوا ہے، جیسے کتے کا اسٹائل ہوتا ہے نا بیٹھنے کا، اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اور زبان نکال کے ہانپ رہا ہے، صحیح نا، انتظار میں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو نیند کی حالت میں کروٹیں بھی دیتے تھے، کیونکہ اتنے عرصے اگر آپ زمین پہ لیٹے رہیں تو زمین ہی کھانا شروع کر دیتی ہے، اور سورج کی کرنیں اس انداز سے پڑتی ہیں کہ سورج کی روشنی ان کو نقصان نہیں دیتی۔ تو بڑا تمام سائنٹیفک جتنے بھی وہ طریقے ہوتے ہیں نا کسی کو زندگی دینے کے، ان تمام طریقوں کی قرآن کہتا ہے ہم نے رعایت کی، اور 310 سال کے بعد جا کے جب وہ اٹھے ہیں تو کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا، ہم تو لگ رہا ہے بہت لمبا سو لیے ہیں۔ قال کم لبثتم، کہنے لگے کچھ پتہ ہے کتنی دیر سوئے ہیں، اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا آپس میں، تو کہنے لگے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے ہیں، کیونکہ وہ سورج کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے تھے نا کہ ہم جب گھسے تو یہ ٹائم ہو رہا تھا، نکلے ہیں تو یہ ٹائم ہو رہا ہے، تو 24 گھنٹے یا اس سے کچھ کم ہوئے ہیں۔ پھر پریشان ہو گئے کہ یار کچھ ایسا لگتا نہیں ہے تو پھر کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی کو پتہ ہے بھائی کتنے سوئے ہیں، اس بحث میں کچھ نہیں رکھا ہوا، پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ، یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور شہر میں چھپ کے جا کے چپکے سے ایھا ازکا طعامن، جو حلال کھانا ہے نا وہ لے کر آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غیر مسلم ریاست میں اس کی فکر کرنا لازم ہے کہ جو آپ کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام۔ اسلامی کنٹری میں ضروری نہیں ہے آپ جائیں گوشت کھا لیں حلال ہی ہوگا، لیکن اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہوٹل میں جا کے جو مرضی کھا لو، تفتیش کرنی پڑے گی، پوری تحقیق۔ صرف حلال کا ٹھپا کافی نہیں ہے، ہر چیز پہ حلال کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں آج کل۔ وہاں لوگ کہتے ہیں حلال لکھا، وہ یعنی شراب کی بوتلوں پہ بھی ان کا بس چلے تو حلال کے ٹھپے لگا دیں وہ، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ باقاعدہ کسی ادارے سے، صحیح ریلائبل ادارے سے تحقیق ہونی چاہیے کہ ہاتھ سے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ واقعی حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے۔ تو خیر، تو انہوں نے کہا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، چپکے سے جاؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ، کسی کو پتہ نہ چلے، بھیس بدل کے جاؤ اور فی الحال کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اور حلال کھانا ہونا چاہیے۔ تو اب جب وہ سکہ رائج الوقت لے کے آیا ہے نا، تو بندوں نے جب وہ دیکھا انہوں نے کہا یہ تو 310 سال پرانے سکے چل رہے ہیں بھائی، یہ کہاں سے آئے، یہ تو کسی کے پاس آج کل مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔
خیر جی وہ قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے. بالآخر تفتیش ہوتے ہوتے انہوں نے تاریخ کی کتابیں دیکھی ہوں گی, اپنے ابا دادا سے پوچھا ہوگا بھائی ونس اپون اے ٹائم کچھ لوگ یہاں سے گئے تھے, وہ حکومت تھی, انہوں نے وہ پکڑ پکڑ کے سب کو اٹھا کے لے آئے. تو وہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نے چند نوجوانوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی, ان کو اللہ نے 310 سال تک غار کے اندر بند رکھا ہے, اس کے بعد اللہ نے نکالا.